هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روزے جزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض الصالحین کا باب نمبر 2 باب التوبہ یعنی توبہ کا بیان آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم توبہ کی شرائط پڑھیں گے اور توبہ کے بارے میں کچھ جانیں گے. توبہ کا بیان. قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. اور اگر یہ گناہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے. لا تتعلق بحق آدمی، اور اس کا کسی آدمی کے حق سے تعلق نہیں ہے. فلاح ثلاثۃ شروط، پس اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. احدھا، ان میں سے ایک یہ ہے، ان یقلع عن المعصیات، کہ وہ باز آ جائے گناہ سے. یقلع باز آ جائے، عن المعصیات گناہ سے. والثانی، اور دوسری یہ ہے، ان یندم علی فعلھا، وہ اپنے فعل پر نادم ہو، شرمندہ ہو. والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے، ان یعزم، کہ وہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، ان لا یعود الیہا ابدا، کہ وہ دوبارہ کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا، یعنی وہ کبھی یہ غلطی دوبارہ دہرائے گا نہیں. فَإِنْ فُقِدَ، پس اگر کم ہو گئی احد الثلاثۃ، ان تینوں میں سے ایک، لم تصح توباتہ، تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی. با محاورہ اس کا ترجمہ سنیے. علماء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. اگر گناہ کا اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق ہے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ گناہ سے باز آ جائے. دوسری یہ کہ وہ گناہ پر نادم ہو. تیسری یہ کہ وہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوگا. اگر 3 میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا تو توبہ صحیح تصور نہیں کی جائے گی. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اور اگر گناہ ایسا ہے کہ وہ کسی آدمی کے متعلق ہے. فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، تو اس کی 4 شرطیں ہیں. هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، 3 تو وہی جو پہلی ہیں. اور وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ، اور چوتھی شرط یہ ہوگی کہ وہ متعلقہ آدمی کے حق سے برات کا اظہار کرے. ان یبرأ، کہ وہ بری ہو، من حق صاحبیہا، اس کے صاحب کے حق سے. فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر اس نے اس کا کوئی مال لیا ہے یا دیگر کوئی چیز تو اس کی طرف لوٹا دے. وَإِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ، اور اگر کوئی حد قذف یا تہمت کا معاملہ ہے، مَكَّنَهُ مِنْهُ، تو اس کو نافذ کرنے کا امکان پیدا کرے. او طالب عفوہ، یا معافی مانگ لے. وَإِنْ كَانَ غِیبَةً، اور اگر اس نے غیبت کی ہے، استحلہ منہا، تو اس سے معافی طلب کرے. اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ متعلقہ آدمی کے حق سے برات کا اظہار کرے. اور اگر کسی سے مال وغیرہ لیا ہے تو اس کو واپس کرے. اگر تہمت کا معاملہ ہے تو اس کو حد لگانے کی گنجائش عطا کرے یا اس سے معاف کروائے. اور اگر غیبت ہے تو اس سے معافی طلب کرے.
اور اس کے علاوہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے کی جائے۔ اگر بعض گناہوں سے توبہ کی تو جن گناہوں سے توبہ کی ہے صرف انہی گناہوں سے توبہ صحیح ہے، ورنہ باقی جو گناہ ہیں اس کے ذمے باقی رہیں گے۔ اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت کے دلائل توبہ کے فرض ہونے پر شہادت دے رہے ہیں۔ توبہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ توبہ کے لغوی معنی ہے لوٹنا۔ اسے توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نافرمانی کر لینے کے بعد فرما برداری کی طرف لوٹ جائے۔ اسی لیے توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں وہ لگا ہوا ہے اس کو وہ فوراً چھوڑ دے اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں لوٹتا، اس لیے اس کی یہ توبہ شمار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کے آگے توبہ کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کے ساتھ یا صاف دل کے ساتھ۔ یہاں توبہ کے لفظی معنی تو لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، یعنی توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو۔ نصوحاً، اگر اسے نصحہ، نصیحت سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا خالص ہو کر، یعنی ایسی توبہ کی جائے جو ریا و نمود سے خالص ہو۔ اور اگر اس کو نصاحت سے لیا جائے تو اس وقت اس کے معنی کپڑے کو سینے اور جوڑ لگانے کے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کا وہ لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا، توبہ اس کو سینے والی اور جوڑ لگانے والی ہوگی، تو لہٰذا توبہ کرو اور اپنے لباس کو جوڑ لو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ نصوحہ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ کرے۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ نصوحہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان سے استغفار کرے اور دل سے نادم بھی ہو اور بدن و اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات سب سے جامع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ توبہ میں 6 چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیے تھے اسے قضا کرے۔ نمبر 3، کسی کا مال ظلماً لیا ہو تو اس کو واپس کرے۔ نمبر 4، کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا ہو تو اس کی معافی مانگے۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم ہو۔ نمبر 6، جس طرح گناہ کر کے اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا ہے، اب وہ اپنے نفس کو اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ باب توبہ کے سلسلے میں پہلی حدیث ہے کثرت استغفار کے بارے میں۔ یہ ہے حدیث نمبر 13 اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، بے شک میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرتن، 70 بار سے زیادہ۔
میں باخدا ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اکثرا من 70 مرتن، 70 بار سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ علماء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ان جیسی روایات میں امت کو تعلیم دینی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفور ہوتے ہیں، سارے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ توبہ اور استغفار کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں تو امت کو کس قدر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اسے احساس ہوتا رہتا ہے کہ قصوروار ہوں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، مومن اپنے گناہوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے گویا اس پر پہاڑ گر رہا ہے، اور فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی تھی اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کا اسے شعور بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اس استغفار کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ آگے حدیث نمبر 14، اس میں استغفار کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے راوی ہیں اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، واستغفروہ، اور اس سے مغفرت طلب کرو، فإنی اتوب فی الیوم، بے شک میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 100 مرتن، 100 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، تو استغفار کیوں فرماتے تھے؟ ان دونوں روایات میں جو عدد منقول ہے، یعنی پچھلی میں 70 بار اور اب کی روایت میں 100 بار، تو اس سے محدثین کرام نے تکثیر مراد لی ہے، یعنی بہت کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ معصوم تھے، پھر آپ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کے علماء کرام نے بہت سے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار ہو، طاعت کے بعد بھی استغفار کرنا قابل تحسین عمل ہے، کہ اطاعت خداوندی بالکل صحیح طور پر کون کر سکتا ہے؟ اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہوں تو اس کو استغفار سے دور کیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ میں معصوم ہونے کے باوجود معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور تم سے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو تمہیں تو بدرجہ اولا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تیسرا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں الاغر بن یسار المزنی۔ ان کے مختصر حالات کچھ اس طرح سے ہیں۔ آپ کا نام نامی ہے الاغر رضی اللہ تعالی عنہ، والد کا نام یسار، قبیلہ مزنی یا جوہنی کے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں قبیلے ایک ہی ہیں، مگر محققین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک یہ الگ الگ قبیلے ہیں۔ ان سے ابو داؤد اور ترمذی میں بھی روایت منقول ہے، مگر علامہ سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی صحاح ستہ میں صرف یہی ایک روایت منقول ہے، جو آج حدیث نمبر 14 کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگلی حدیث، اس کا موضوع ہے توبہ سے اللہ کی خوشی، اور راوی ہیں حضرت ابی حمزہ انس بن مالک انصاری، خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک انصاری، اور حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری سے روایت ہے، خادمی، جو خادم تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولا کہتے ہیں، قولا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، للہ افرح، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوباتی عبدی ہی، اپنے بندے کی توبہ سے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک سے، سوقتا جو پا لے، علی بعیری ہی، اپنے اونٹ کو، وقد ادلہ، اور وہ اسے گم کر چکا تھا، فی ارض فلات، کسی چٹیل زمین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے اس بندے کی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری گم کر بیٹھتا ہے، اپنا اونٹ گم کر بیٹھتا ہے، پھر اس کو پا لیتا ہے۔ تو جتنا وہ شخص خوش ہوگا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہ اشد فرحاً، اللہ شدید خوش ہوتا ہے، بتوبات عبدی ہی، اپنے بندے کی توبہ سے، حین یتوب الیہ، جب وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک سے، کان علی راحلتہ، جو اپنی سواری پر تھا، بارض فلات، کسی چٹیل زمین میں، فن فالتت منہ، پھر وہ اس کو کھو دے، وعلیہ طعامہ، اور اس پر اس کا کھانا بھی تھا، وشرابہ، اور پینا بھی تھا، فعیسا منہا، پس وہ اس سے مایوس ہو جائے، فاتا شجرتن، پھر وہ ایک درخت کے پاس آئے، فد تاجا، اور لیٹ جائے، فی ظلھا، اس کے سائے میں، وقد آیسا، اور وہ مایوس ہو چکا ہے، من راحلاتی، اپنی سواری سے، فبینما، پس اسی دوران، ہوا کذالکا، کہ وہ اسی حالت میں ہے، یعنی مایوسی کی حالت میں، اذا ہوا، کہ وہ سواری، بہا قائماتن عندہ، اس کے سامنے کھڑی ہو، فاخذ بختامہا، پس وہ پکڑ لے اس کی مہار، اس کی لگام پکڑ لے، ثم قال من شدت الفرح، پھر وہ کہے فرحت کی خوشی میں، یعنی شدت فرحت میں یہ کہے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ، وہ یہ خطا کرے یا وہ غلطی میں یہ کہے، من شدت الفرح، انتہائی خوشی کے عالم میں۔ اللہ بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں، للہ افرح بتوبات عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی خوشی سے مجازی معنی مراد ہے، کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہے، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہیں، مراد راضی ہونا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے راضی اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اس شخص نے خوشی میں کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اخطا من شدت الفرح، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ جملہ کہا۔ صحیح جملہ تو تھا کہ وہ یہ کہتا، انا عبدک وانت ربی، کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جنگل میں جہاں کوئی چیز نہ ملتی ہو، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی گم ہو جائے، پھر مایوس ہو جانے کے بعد اچانک مل جائے، تو اس کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اللہ کی خوشی کو بیان فرمایا۔ اور اس حدیث میں توبہ و استغفار کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو، توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مختصر حالات ہم جانتے ہیں۔ آپ کا نام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو حمزہ، لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا قبیلہ نجار،
والد کا نام مالک، والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ انصاریہ تھی۔ یہ رشتے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ لگتی تھی اور آپ کے والد کی دوسری زوجہ ہیں۔ 8 یا 9 سال کے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ انس کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ تقریباً 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہے۔ سفر ہو یا حضر، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ حدیبیہ، بیت رضوان، خیبر، طائف اور حجۃ الوداع، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کا عامل بنایا، یعنی گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تربیت کے لیے بصرہ بھیج دیا۔ فتنہ کے زمانے میں وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ ان کی زندگی کی خصوصی عادات میں حق گوئی، تواضع، اشاعت اسلام، حب رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمایاں تھی۔ مرویات: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقصرین صحابہ میں شامل ہیں، یعنی جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی۔ ان کی روایات کی تعداد 1286 ہیں۔ ان میں سے بخاری اور مسلم میں 138 آئی ہیں۔ بخاری میں 82 اور مسلم میں 71 منفرد ہیں۔ وفات: 93 ہجری میں 100 سال سے زائد عمر میں انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے اپنے شاگرد ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میری زبان کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دو۔ انہوں نے تعمیل حکم کیا، اس حال میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم